آج بلوچستان کے عوام میں بے اطمینانی، بے چینی، غم و غصہ اور مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ 70 سالوں سے بلوچستان کو جو تجربہ گاہ بنایا گیا اور ایک قانون کی حیثیت سے ایک چراگاہ بنایا گیا، وہ سلسلہ آج تک جاری، مختلف ادوار میں جبر اور تشدد سے، سازشوں اور ہیلوں سے بلوچستان کے عوام کو ان کے حق کے نمائندگی اور ان کے حق کے رائے دہندگی سے محروم کیا گیا۔ آج بھی ایک زبردستی مسلط کیا ہوا ایک سسٹم اس وقت موجود ہے، جو 2018 میں جو بانمتی کا کنبہ باپ کے نام پہ جوڑا گیا اور اس کو بلوچستان کے عوام پہ مسلط کیا گیا۔ یہ سسٹم آج کے حالات، آج جو عوام میں مایوسی ہے، وہ اس مسلط کردہ حکومت، اس مسلط کردہ نظام کی ناکامی کو مکمل طور پر واضح کر رہا ہے۔ 2018 میں بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت دیگر بلوچستان کی نمائندہ جماعتوں کا مینڈیٹ کو چرا کے، عوام کے ووٹ کو چرا کے، ان کے حق کے رائے دہندگی کے ان کا حق ان سے چھین کر جو حکومت مسلط کی گئی، تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے جمہوریت کی بقا کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے مفاد میں اس کو قبول کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ان کا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہوا وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب، تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے ان کو بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کی قومی مفاد کے حوالے سے، بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی غیر مشروط تعاون کا یقین دہانی کرایا۔ ہمارے صدر، ہمارے قائد سردار اختر جان منگل کے بیانات ریکارڈ پر ہیں، ہمارے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر فلور آف دا ہاؤس پہ ان کا بیان اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم نے جام صاحب کو بحیثیت ایک اپوزیشن پارٹی کے اپنی تعاون کو نہ صرف یقین دہانی کی، بلکہ آپ صحافی حضرات جو کہ معاشرے کا سب سے آپ باخبر طبقہ ہیں، آپ کو یاد ہو کہ 2018، 19، 20 یہ 2 سالوں تک بلوچستان نیشنل پارٹی نے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر جام کمال حکومت کے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہیں کی۔ عوام کے ہم اس انتظار میں تھے، ہمیں امید تھی کہ جن مائی باپوں نے اس باپ پارٹی کو مسلط کیا ہے ان کو موقع دیں کہ جو وہ دعوے کرتے ہیں ترقی کے، ان دعووں کو حقیقت میں بدل سکیں اور اس پر یہ الزام نہ لگا سکیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے کوئی غیر جمہوری رویہ، کوئی منفی رویہ اختیار کیا، پوائنٹ سکورنگ کی اور اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ بلوچستان کے عوام کی بدقسمتی کہ انہوں نے اس کو ہماری کمزوری جانا، باپ پارٹی نے اور ان کے مائی باپ نے، انہوں نے عوام کی فلاح بہبود کے بجائے انہوں نے بلوچستان کے قومی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کے بجائے جام کمال صاحب کا سارا زور، سارا ان کی توانائیاں وہ اپوزیشن پارٹیوں کو کمزور کرنے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں گزرے۔
ان سب کا مقابلہ کیا. جام کمال صاحب سے پہلے یہاں بڑے تونگر گزرے, فوجی عامر گزرے, جنرل ضیاء, جنرل ایوب, جنرل مشرف کے ماشاء اللہ کا ہم نے مقابلہ کیا. ہم نے جیلیں دیکھی, ہم نے جبر اور تشدد حکومت کا, ریاست کا دیکھا, شہادتیں دیکھی, آج بھی دیکھ لیجیے. جام کمال صاحب کی تاریخ دور کے 3 سال گزرنے کے بعد جب عوام کی بے چینی اپنے عروج کو پہنچی اور حکمران جماعت باپ پارٹی کے آپس کے ان کا کوئی جو اختلاف تھا, انہوں نے اور ان کے اتحادیوں نے جام کمال کی حکومت کے خلاف جو اعتماد کی تحریک لائے. ہم نے اس کی حمایت کی. جام کمال صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے اور باپ پارٹی نے اور ان کے بھائی باپوں نے مل کے اپنا ایک جو نیا لیڈر آف دا ہاؤس کو سلیکٹ کیا اور قدوس بزنجو صاحب وزیر اعلیٰ بنے. تو بلوچستان نیشنل پارٹی نے ایک بار پھر ان کو اسی خیر سگالی جذبے کے ساتھ بلوچستان کے عوام مفاد میں, بلوچستان میں جمہوری عمل کے مفاد میں ہم نے ان کو اپنی تمام غیر مشروط تعاون پر یقین دہانی کی اور ان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن آج بلوچستان کے عوام جس مشکلات کا شکار ہے, جس پریشانیوں کا شکار ہے, ان میں جو بے چینی, جو عدم اعتماد ہے, اس نظام پر ان کا جو عدم اعتماد ہے بلوچستان کے عوام کا, آج وہ ہم آپ تک پہنچانے ہیں. آج بلوچستان میں جس طرح ملک ولی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ راہ چلتے نہ لوگ محفوظ ہیں, نہ گھروں میں کوئی محفوظ ہے, نہ مسجدوں میں لوگ محفوظ ہیں, نہ بازاروں میں لوگ محفوظ ہیں. اور یہ عوام قدوس بزنجو کی نااہل حکومت وہ مدوش پڑا, ہوش میں نہیں. نہ امن و امان, نہ عوام کے لیے ان کے جان و مال محفوظ ہے, نہ ان کے پاس روزگار ہے, نہ تعلیم, نہ صحت. کوئی ایک شعبہ آپ میں سے بیٹھا ہوا کوئی شریف شخص ہمیں بتا دے کہ کہاں پر حکومت کی کارکردگی نظر آتی ہے. اس طرح ملک صاحب نے کہا کرپشن اور اکروا فروری, بے ضمیری کی حد یہ ہے کہ آج وہ ملازمتوں کا ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے, لوٹ سے لگا ہوا ہے. حکومت کے وزراء ان کے چمچے اور چیلے سر عام بلوچستان کے عوام تعلیم یافتہ نوجوان, بے روزگار نوجوانوں کو چھوڑ کے بندرباٹ. حکومت کے اپنے اتحادی سردار یار محمد رند ملازمتیں فروخت کی جائے. اب انہوں نے یہ بھی بتایا, انکشاف کیا, شاید ان کے پاس کوئی معلومات ہے, 3.5 ارب روپے ادائیگی ہوئی اور یہ حکومت بنی. انہوں نے دھمکی تو دی کہ ہم وہ جنہوں نے سودا کرایا اس کا نام دیں گے, لیکن یہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ جس سے سودا لگا, جہاں سے قدوس بزنجو صاحب فیضیاب ہوا, اس کا انہوں نے نہیں بتایا. یہ شرط لگائی کہ تنگ ہوئے تو بتائیں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں. تو یہ اس حکومت کی سیاسی اور اخلاقی پوزیشن ہے جو آپ کے ساتھ. آج عوام نے ان پر اپنا عدم اعتماد ظاہر کیا ہے, اس سسٹم پر اپنا عدم اعتماد ظاہر کیا ہے. کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا وکلاء آپ دیکھیں گے وہ ہڑتال پر ہیں, ڈاکٹر حضرات ہمارے 3 مہینے سے ہڑتال پر, طلباء آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ہر گلی ہر محلے میں احتجاج اور بے اطمینانی. سب کے باوجود جیسے ملک صاحب نے کہا, آج عمران خان کی فسطائی حکومت نے 18ویں ترمیم کے باوجود جو سندھ کا سودا کیا اور چائنا کی کمپنی کو لوٹ مار کے لیے 15 سال اور دیے,
اس میں قدوس بزنجو کی حکومت نہ صرف ڈیڈ بن کے تماشائی بنی رہی بلکہ سہولت کار بنی. اور بلوچستان نیشنل پارٹی اس پر اپنا احتجاج اسمبلی کے اندر اور باہر ہم ضرور ریکارڈ کریں. ابھی بھی ہم نے کل پرسوں اپنا مظاہرہ ہوا، اس میں بھی ہم نے ان سب چیزوں کا ذکر. اسی طرح ریکوڈک کہ اس کا سودا لگانے کی تیاری ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے منتخب اور غیر منتخب انہوں نے جو عللے تللے کیے، انہوں نے جو عیاشیاں کی، جو لوٹ مار کی، اس کی قیمت بلوچستان کے عوام ادا کریں. بلوچستان کے قومی وسائل کا جمعہ بازار لگایا جائے، اس کو نیلام کیا جائے ریکوڈک کو، اور قرضہ اتارا جائے، وہ قرضہ کہ جس کا 1 روپیہ بھی بلوچستان میں خرچ نہیں ہوا، سارا کرپشن کی نظر ہوا، اس کی قیمت بلوچستان کے عوام ادا کرے. اور قدوس حکومت پھر ایک بار پھر اس میں سہولت کار بنی. اسی طرح جو اربوئی میں تیل ہو گئے اس کے ذخائر دل بند آئرن اور پی پی ایل کے حوالے کیے گئے. پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل آج بلوچستان کے لیے ایک نیا ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے بنایا. چاہے کنراج کا دودر کا پروجیکٹ ہو اور زاراپ میں جو تیل و گیس کے ذخائر، ان سب کو پی پی ایل کے حوالے کیا جائے. خزدار میں پچھلے کئی اشروں سے بولان مائننگ انٹرپرائز کے نام سے استعمال جاری، اس میں پھر جو ہے جوائنٹ وینچر میں پی پی ایل اور جی ٹی سی ایل. تو ایک طرف تو یہ قومی وسائل کی لوٹ مار ہے، اور دوسری طرف جو ہے بلوچستان کی قومی اور سیاسی جدوجہد کو دبانے کے لیے آپریشنوں کا سلسلہ جاری، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جبری گمشدہ ہمارے نوجوانوں کی تعداد میں ہر دن اضافہ ہوتا ہے. تو جب ہم نے 2018 کے بعد مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت کی حمایت کی، وزیر اعظم، صدر، اسپیکر کے الیکشن میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا، اپنے ووٹ دیے، بجٹ پاس کرانے میں ہم نے اپنے ووٹ دیے ان کو. ان سے ہمارا یہی مطالبہ تھا. ان سے ہم نے وزارتیں نہیں مانگی، ان سے ہم نے گورنرشپ نہیں مانگے. یہ مسائل جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے عوام، ان کی بے روزگاری، صحت اور تعلیم، ان کی سیاسی حقوق، ان کے معاشی اور قومی حقوق، اور لاپتہ افراد سمیت دوسرا جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اس پر ہم نے جو ہے ان سے تعاون کیا، اور پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں ہم نے اپنا کردار ادا. افسوس کے ساتھ وہاں کچھ نہیں ہوا. گوادر پہ انہوں نے ہمارے ساتھ قانون سازی کے لیے جو وعدے کیے تھے کہ جو ڈیموگرافک چینج وہاں آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی گئی، اس میں ہیلے بہانے اور ٹال مٹول کرتے رہے، ٹرکاتے رہے. ہم نے 2020 میں ہم اس کی حمایت سے دستبردار ہوئے. تو یہ وہ حالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی، ہم یہاں پر آپ کے سامنے آئے کہ بلوچستان کے عوام اس سسٹم پر، اس مسلط کردہ حکومت کے خلاف ان کا عدم اعتماد، ان کا عدم اطمینان، ان کی بے چینی اور ان کی مایوسی اپنی انتہا پر ہے. اور انشاءاللہ بلوچستان نیشنل پارٹی ان کی ترجمانی کرے گی، ان کی بھرپور نمائندگی کریں گے، اور اس جو لوٹ مار کا جو یہ نظام ہے اس کے خلاف ہم اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر اپنا جدوجہد میں بھرپور طریقے سے کریں گے.